بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے پڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو، یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ، ہر چیز کے لیے زینت ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ مساکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جس کو تم خود نہیں کھاتے، جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا گیا اور اس نے دے دیا، اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ اللہ کو تم میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا اور خفیف بدن والا ہے۔ سخاوت کرو، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ بے شک کسی کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے۔ میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے، قبر اس سے زیادہ گھبراہٹ والی ہے۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں رکھتی۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ زندوں کا اپنے مرحومین کے لیے بہترین تحفہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے۔ بے شک پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کو دگنا کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر بھی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے آخری نماز سمجھ کر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے۔ جو آدمی خونی رشتوں سے قطع تعلق کرے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سب سے سچا خواب وقت سحر کا ہوتا ہے۔ جھوٹ چہرے کو سیاہ کرنے والا ہے۔ برے ساتھی سے تنہائی اچھی ہے۔ رات کو سفر کیا کرو، کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے۔ جس شخص نے
سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر غصہ ہوگا۔ اے لوگو، استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو۔ بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ جھوٹی قسم سے مال بک جائے گا مگر برکت نہ رہے گی۔ اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا جوان پسند ہے۔ اپنے خواب عالم یا خیر خواہ کے علاوہ کسی کو بیان نہ کرو۔ مسلمانوں کو خوف زدہ نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بہت بڑا جہاد یہ ہے کہ انصاف کی بات ظالم بادشاہ کے روبرو کہہ دی جائے۔ بد زبانی ظلم ہے اور ظلم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہاں راستہ بھول جاؤ وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے والے کو موت سے پہلے زندگی میں ہی سزا دیتا ہے۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ اذان اور بارش کی حالت میں دعا رد نہیں ہوتی۔ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام ہنسے نہیں۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔